ربیع الاول میں مسلمانوں کے لیے اسلامی تاریخ کے حوالے سے 3 اہم واقعات ہوئے ہیں، اور ان تینوں کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلی چیز بڑی توجہ سے استعمال فرمانا، پہلی چیز آقا علیہ السلام کی ولادت کا سعادت، وہ ربیع الاول، اور آقا علیہ السلام کی ولادت کا سعادت میں تاریخوں کا اختلاف ہے، بعض بزرگوں نے 8 لکھی ہے، بعض نے 9 لکھی ہے، بعض نے 10، 11، 12 تک یہ لکھ جاتے ہیں، لیکن ہے ربیع الاول پہلی چیز۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ پاک سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، یہ پکی بات ہے کہ 12 ربیع الاول۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام کا وصال و کمال، یہ بھی ربیع الاول۔ آج کے جمعہ المبارک میں کا عنوان میرا جو لیکچر ہوگا وہ آقا علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں کچھ چیزیں آج کروں گا، کیونکہ یہ چیزیں اسٹیج پر بہت کم بیان ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہجرت پر توجہ سے، ہجرت کا جو علماء کرام نے معنی لکھا ہے، ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اس کا نام ہجرت ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ایک اور معنی لکھا ہے کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، جہاد کی خاطر، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ایک اور معنی جو علماء کرام نے لکھا ہے، لغوی معنی کہ ہجرت کسی مجبوری کے تحت، بڑی توجہ سے جملہ سماعت فرمانا، کسی مجبوری کے تحت اپنی پیاری چیز کو، اپنی محبوب چیز کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جانے کا نام ہجرت ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ آدمی صحابہ کرام کی سیرت پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ ہجرت کرنا بھی آسان کام نہیں، بڑی توجہ سے، ہجرت کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ گھر بار چھوڑ دینا، کاروبار چھوڑ دینا، اپنے مکان چھوڑ دینا، بیوی بچے کو چھوڑ دینا، رشتہ داروں کا چھوڑ دینا، سب کو چھوڑ کر تنہا دین کی خاطر، اسلام کی خاطر چلے جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ سب قربانیاں دی، ہجرت کی، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، وطن چھوڑا، سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے۔ جب کفار مکہ، مشرکین مکہ، منافقین مکہ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا، ایک بات دوسری بات یہ یاد کر لیں کہ اسلام میں ہجرتیں جو ہوئی ہیں وہ 2 ہوئی ہیں، بعض علماء کرام نے 3 لکھی ہیں۔ ایک حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، دوسری ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف، یہ 2 ہجرتیں اسلام میں ہوئی ہیں جو صحابہ کرام نے ہجرتیں کی۔ تو نبی اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے جاؤ، کیونکہ مدینہ پاک مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے صحابہ کرام، ایک 2 کر کے چھپ کر، ایک بات سب صحابہ نے بڑی توجہ سے، جتنے بھی صحابہ نے ہجرت کی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چھپ کر ہجرت کی، سوائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، میان سے تلوار نکالی، کعبۃ اللہ میں آئے، طواف کیا، حتیم میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر آواز دی، یا ایھا الناس، اے لوگو جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنے والدین کی کمر توڑنی ہو، آج خطاب کا بیٹا ہجرت کر کے جا رہا ہے، کسی کی ہمت، جرت، حوصلہ ہے تو عمر کا راستہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانیہ ہجرت کی۔ جب یہ معاملہ ہوا، کفار مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں دارالندوہ کا پارلیمنٹ، دارالخلافہ یا مشورہ کرنے کی جگہ تھی، وہاں اس نے اپنی وجہ سے شورا کا اجلاس بلوایا۔
طے یہ ہوا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اس مشن کو روکا جائے، توحید کی دعوت کو روکا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس کو روکا جائے۔ اس میں مختلف رائے تھی، کسی نے کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ آقا علیہ السلام کو ملک بدر کیا جائے، کسی نے کہا کہ قید کیا جائے۔ اس مجلس میں شیطان بھی انسانی شکل میں موجود تھا، اس نے ساری رائے رد کر دی کہ جہاں بھی جائیں گے وہ اپنا مشن تو چلائیں گے، اپنا کام تو کریں گے، توحید کی دعوت دیں گے، اصل مقصد ہے کہ اس مشن کو روکا جائے کہ کیا کیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ ایک تجویز میرے ذہن میں ہے، ایک چال میرے ذہن میں ہے، ایک مکر میرے ذہن میں ہے کہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی وڈیرے ہیں، سردار ہیں، قوم کے سردار وڈیرے، سارے وڈیرے سردار اپنی اپنی تلواریں اٹھائیں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یک وقت سارے سردار آپ پر حملہ کر کے معاذ اللہ وسلم کو قتل کرتے ہیں۔ اگر قریش نے قصاص لیا تو ہم دیت دے دیں گے، سب کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ شیطان نے کہا یہ رائے ٹھیک ہے، ادھر یہ چالیں ہو رہی ہیں، پروپگنڈے ہو رہی ہیں، رائے ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جا کر میرے محبوب یقرئ کا سلام، میرے محبوب کو میرا سلام بھی دے، پیغام بھی دے کہ آج رات حضرت علی کو، حضرت مولا علی علیہ السلام کو بستر پر سلا کر ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں۔ مدینہ صاحب کا پہلا نام یثرب تھا، یثرب چلے جائیں۔ دوپہر کا وقت، بڑی توجہ سے، دوپہر کا وقت، سخت گرمی، کتابوں میں نہیں لکھا ہے تقریباً ستمبر کا مہینہ تھا، ستمبر کا مہینہ لکھا ہوا ہے، سخت گرمی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کو اٹھے، صدیق اکبر کے گھر آئے۔ صدیق اکبر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر کا جو گھر ہے، جو حاجی لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاں یہ بڑا ہوٹل ہے گھڑی والا، اس کی پچھلی سائڈ پر صدیق اکبر کا گھر تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے آئے، اپنی مدثر والی چادر مبارک سے اپنا رخ انور چھپایا، گرمی کی وجہ سے چھپا کر صدیق اکبر کے گھر آئے۔ قربان صدیق تیری عظمت، تیری شان، تیرے دفاع، یہ ساری کائنات، روم والے بھی نبی کے در پر، فارس والے بھی نبی کے در پر، حبشہ والے بھی نبی کے در پر، بنو تمیم والے بھی نبی کے در پر، بنو عدی والے نبی کے در پر، جبریل نبی کے در پر، نبی صدیق اکبر کے در پر، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام نے دستک دی۔ بڑی توجہ سے یہ جملے سماعت فرمانا، جب دستک دی صدیق اکبر گھر اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضرت بی بی اسماء، حضرت عائشہ صدیقہ مومن کی ماں، بچپن کا زمانہ ہے، اپنے والد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے فرمایا کہ بیٹی جا کر دروازہ کھول، بڑی توجہ سے، جا کر دروازہ کھول، مجھے اس طرح لگتا ہے کہ میرا محبوب آیا ہوا ہے۔ جا کر دروازہ کھول۔ بیٹی عرض کرتی ہے بابا آپ ہر وقت اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو محبوب کا تذکرہ، لیٹے ہیں تو محبوب کا تذکرہ، ہم سے باتیں کرتے ہیں تو محبوب کا تذکرہ، کھانا کھا رہے ہیں تو محبوب کا تذکرہ، ہر وقت محبوب کا تذکرہ۔ اے بابا آپ کو کیسے پتہ لگا کہ دروازے پر میرا محبوب ہے؟ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی دروازے کھٹکھٹانے کا انداز ہی ایسا محبوبانہ ہے کہ میرا محبوب آیا ہوا ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی گئی، جا کر دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جلوہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اگر خبر دی صدیق اکبر دوڑے گئے، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئے، بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آیا، اللہ نے تجھے سلام کہے ہیں۔ دو ہستیاں ہیں نبیوں کے بعد جن کو اللہ نے سلام کہے ہیں، ایک ہماری مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی طرف بھی اللہ کے سلام آتے تھے، حضرت صدیق اکبر کی طرف بھی اللہ کے سلام آتے تھے، وہ ہستیاں۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے ہمیں بھی خوشی مل جائے تو خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایک تو غم سے ہوتے ہیں, تکلیف سے ہوتے ہیں, خوشی سے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ آج کل کتنی خوشی مل جائے, بہت زیادہ خوشی مل جائے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو جاری عرض کر رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا سلام آقا میرے ماں باپ آپ کا آپ پر قربان, کیا میری طرف اللہ نے سلام بھیجے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تیری طرف اللہ نے سلام بھیجے. ایسے نہیں اپنے بچوں کو, اہل یار کو, گھر والوں کو علیحدہ کر تو ان سے ایک راز کی بات کہنی ہے. بڑی توجہ سے جملہ استعمال فرمانا, ان کو علیحدہ کر, راز کی بات کہنی ہے, ان سے راز کی بات کہنی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا جو بھی راز کی بات کہنی ہے کہیں, جو بھی آپ کا راز ہوگا صدیق اکبر کے سینے میں محفوظ رہے گا, وہی راز صدیق اکبر کے خاندان میں بھی محفوظ رہے گا. آقا حکم فرمائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق آج رات ہم نے ہجرت کر کے چلے جانا. صدیق اکبر نے پہلے سے 2 اونٹنیاں پا رکھی تھی. ایک غلام عبداللہ ویکر, اس کو پیار کیا ہوا تھا. پیسے بھی 4000 درہم بھی کتابوں میں آتے ہیں, 10,000 بھی آتے ہیں. انہوں نے علیحدہ رکھے ہوئے تھے کہ ہجرت کے اعتبار صدیق اکبر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی, یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت ہے میں بھی ہجرت کر کے جاؤں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق ٹھہر جا, تیرے ساتھ تیرا ساتھی جائے گا, ٹھہر جا, تیرے ساتھ تیرا ایک ساتھی جائے گا. صدیق اکبر فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں جب بھی ہجرت کروں گا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب رات ہوئی, بڑی توجہ سے رات ہوئی, وہ کافر سارے تلواریں لے کر سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ گھیرے ہوئے ہیں. جبریل امین آ گئے. آقا مٹھی بھر مٹی اٹھا کر شاہد الوجوہ پڑھ کر ان کافروں کے منہ پر مارے, یہ سارے اندھے ہو جائیں گے. آپ جو ہے مولا علی کو اپنے بستر پر سلا کر ہجرت کر کے چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی, ان کافروں کے منہ پر ماری. جتنے بھی کافر کھڑے تھے سارے کے سارے اندھے ہو گئے, پتہ نہیں لگا. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. جب آقا علیہ السلام نے ان کی طرف مٹی پھینکی تو ان کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی. ساتھ والا دوسرے سے کہہ رہا تھا تو نے میرے آنکھ میں مٹی ڈالی, دوسرا کہہ رہا تھا تو نے میری آنکھ میں مٹی. آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کیا. آقا علیہ السلام ان کے سامنے چلے گئے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اے محبوب آپ ان کو دیکھتے ہیں, وہ تم کو دیکھتے ہیں, وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, دیکھتے ہوئے بھی تمہیں نہیں دیکھ سکتے. آقا علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر گئے. بڑی توجہ سے جب صدیق اکبر کے گھر گئے, صدیق اکبر پہلے سے بیدار تھے, پہلے جاگ رہے تھے. یہ ہجرت کا آغاز ہو رہا ہے, ہجرت کی ابتدا ہو رہی ہے صدیق اکبر کے گھر سے. صدیق اکبر ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. رات کا سناٹا ہے, رات کی تاریکی ہے, رات کی ظلمت ہے, رات کا جو ہے اندھیرا ہے. قربان صدیق تیری عظمت پر, تیری شان پر. آقا علیہ السلام جب جاگ رہے تھے وسلم اس طرح پاؤں رکھ رہے تھے, پاؤں رکھ کر چل رہے تھے. جب صدیق اکبر نے دیکھا عرض یا رسول اللہ آقا رک جائیں, صدیق کا دل پھٹتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا رک جائیں, صدیق کا دل پھٹتا ہے. کبھی صدیق آگے ہو جاتے ہیں, کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں, کبھی دائیں ہو جاتے ہیں, کبھی بائیں ہو جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ صدیق آگے پیچھے دائیں بائیں, عرض کی فرمایا کہ آگے اس کی ہو جائے. جب مجھے محسوس ہوتا تھا کہ شاید کافر کو دشمن آگے نہ حملہ کرے, میں آگے ہو جاتا تھا. جو بھی ان کا وار ہو صدیق اکبر کے سینے پر آئے. جب محسوس کرتا پیچھے سے پیچھے ہو جاتا, دائیں طرف محسوس کرتا دائیں طرف, بائیں طرف محسوس کرتا بائیں طرف ہو جاتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا رک جائیں, صدیق کا دل پھٹتا ہے. آقا علیہ السلام رک گئے. ہاں صدیق کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں سواری بنتا ہوں, آپ سوار بن کر میرے کندھے پر, میرے مونڈھے پر سوار ہوں. نبوت کا بار کسی نے اٹھایا ہے تو صدیق ہے. پوری
جماعت صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے اونٹے پر سوار ہوئے. بڑی توجہ سے یہ سننا. قربان صدیق کی عظمت. صدیق اکبر بیٹھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوئے، جب بھی کسی کے کندھے پر کسی کے کندھے پر کوئی سوار ہو، ہم چھوٹے بچوں کو سوار کرتے ہیں کندھوں پر، بلکہ یہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر کندھے پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں. جب بھی کوئی کسی کے کندھے پر سوار ہوتا ہے، وہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو میری طرف سے وہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں، سوار کے پاؤں جو ہیں ان کے سینے پر ہوتے ہیں. قربان صدیق تیری عظمت، تیری شان، تیری رفعت کہ وہ قدم جس کے لیے عرش ترس رہا ہے، وہ قدم جو مسجدن، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت ہوئی، آقا علیہ السلام کا پہلا قدم جب زمین پر لگا تو اللہ نے فرمایا جو مسجدن، پوری ہوئے زمین کو سجدے کے لیے پاک کر سکتا. پہلے جو تھی اس کا پڑھ کرنے کی ان کی عبادت جو تھی وہ مخصوص جگہ پر تھی، ہر جگہ عبادت نہیں کرتے تھے. کہ آقا علیہ السلام کے قدم مبارک کی شان، آقا علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت ہے کہ ہم جہاں بھی کھڑے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، بادشاہ جگہ پاک نماز پڑھ لیں، سجدہ کرتے ہیں، بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، جہاں تمہارا دل کرتا ہے. اللہ نے آقا علیہ السلام کے قدم مبارک کی وجہ سے پوری روح زمین کو پاک کر دیا. وہ قدم صدیق کے سینے پر عرش ترس رہا ہے، عرش دعائیں کر رہا ہے. جب آقا علیہ السلام معراج پر گئے، عرش نے دعا کی کہ اللہ میرے محبوب کے قدم کے تلوے مجھ پر لگ جائیں، میرے سینے پر لگ جائیں تاکہ مجھے شرف حاصل ہو جائے. وہ قدم صدیق اکبر کے سینے پر، صدیق اکبر کے سینے پر، وہ قدم جس نے پوری روح زمین کو پاک کر دیا. جب صدیق اکبر کے سینے پر وہ قدم لگے ہوں گے تو صدیق اکبر کا دل سینہ کتنا پاک صاف ہو گیا. ہمارے ہاں بڑی توجہ سے، ہمارے ہاں بزرگ آ جائیں، بزرگ خاص کر پیر و مرشد آ جائے، اساتذہ آ جائیں یا کوئی بزرگ بھی آ جائے، ہم ہاتھ باندھتے ہیں حضرت ہمارے گھر جو ہے قدم رنجا فرمائیں تاکہ برکت ہو جائے، ہمارے گھر سے نحوست ختم ہو جائے، سادہ شیاطین بھاگ جائیں، نحوست ختم ہو جائے، قدم فرمائیں برکت ہو جائے. یہ عام قدم، وہ قدم جس کے لیے عرش ترس رہا ہے، وہ صدیق اکبر کے سینے پر. اور ہاتھ اس طرح ہو گیا سوار، اس طرح ہاتھ، وہ ہاتھ مبارک ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرما رہا ہے. جب رضوان بیعت میں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، رضوان بیعت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی گئی. اس پتہ میں سارا یہ ذکر ہے، مختصر میں عرض کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک نیچے، 14 صحابہ کے ہاتھ، اس بات علیہ وسلم کا ہاتھ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یہ ہاتھ، یہ اوپر والا ہاتھ جو ہے یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. ادھر اللہ فرما رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب جو سب سے اوپر ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو ہاتھ مبارک جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے استاد محترم مولانا حکیم احمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اس کا جو ترجمہ کرتے تھے نا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا. وما رمیت وما رمیت، اے محبوب تم نے نہیں مارا، وما رمیت، اے محبوب تم نے نہیں مارا، اذ رمیت، جب تم نے مارا. پہلے محبوب تم نے نہیں مارا، پتھر مارے، اے محبوب تم نے نہیں مارا، اذ رمیت، جب تم نے مارا، ولکن اللہ رمی، لیکن اللہ نے مارا. پہلے تم محبوب کا نہیں مارا، جن نے تم مارے یہ والا تم کا نہیں مارا، یہ اللہ مارے. وہ ہاتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر، وہ صدیق ہم بھی فخر سے کہتے ہیں، مثال میں آپ کو مثال دے دوں، میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میرے سر پر میرے اساتذہ کا ہاتھ ہے، میرے سر پر میرے والدین کا ہاتھ ہے، میرے سر پر میرے پیر و مرشد کا ہاتھ ہے، میرے سر پر میرے فلاں بزرگ کا ہاتھ ہے. آدمی فخر سے کہتا ہے. یا دوسری طرف چلے جائیں کہ
میرے سر پر فلاں MNA کا منسٹر کا ہاتھ ہے، میرا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ صدیق تیری عظمت پر قربان کے تیرے سر پر آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک. یہ ہاتھ ہے، ہاتھ پر توجہ سے، ہاتھ کسی یتیم کے سر پر پھیر دو. حدیث پاک کا حکم ہے کہ جتنے اس ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اس کے گناہ معاف کر دیں گے. یہ ہاتھ جب بھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو تو وہ سینے میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. اپنی بیٹی جسے نیانا ہم کہتے ہیں سرائیکی زبان میں، جب بھی ہمارے پاس ہماری بیٹی ہماری بہن آتی ہے تو ہم اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. جب ہم اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس سے پوچھو کہ ان کے دل میں کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کتنی وہ راحت محسوس کرتی ہے، کتنی اس کو جو ہے آرام سکون ملتا ہے یہ ہاتھ رکھنے سے. قربان صدیق تیری عظمت تیری شان کہ تیرے سر پر نبی آخرالزماں کے ہاتھ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جماعت صحابہ میں وہ صحابی ہیں کہ جن کا سینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے محفوظ، جس کا سر آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے محفوظ. وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ چلتے چلتے جبل ثور جو آگے دیکھ کر رہے ہیں، اللہ ہر مسلمان کو نصیب